شام کے سائے آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں بدل رہے تھے۔ ہیرا نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر جھانکا تو گلی میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہیرا چونک گئی، یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ دروازہ کھولا، سامنے احمر کھڑا تھا جو اس کے شوہر کا قریبی دوست تھا۔ السلام علیکم بھابی بھائی گھر پر ہیں کیا؟ ہیرا نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے جواب دیا، نہیں، وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں، شاید کل تک واپس آئیں۔ احمر نے ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا، اصل میں ان سے ضروری بات کرنے آیا تھا، لیکن خیر اگر اجازت دیں تو کچھ دیر بیٹھ جاؤں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شوہر کا قریبی دوست ہے، اس پر بھروسہ تو کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور کہا، جی تشریف لے آئیں۔ رات کے سناٹے میں جب احمر نے صوفے پر بیٹھتے ہی باتیں شروع کی تو ماحول نارمل ہی تھا۔ وہ مختلف موضوعات پر بات کر رہا تھا، کبھی پرانی یادیں، کبھی کاروبار، کبھی سیاست۔ ہیرا چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ عجیب بات ہے، احمر بھائی تو ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے، آج ان کا لہجہ کچھ الگ کیوں ہے؟ چائے لے کر آئی تو احمر نے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی۔ ہیرا نے چونک کر ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ احمر مسکرایا، ارے بھابی آپ تو برا مان گی، میں نے تو مذاق کر رہا تھا۔ ہیرا نے سخت لہجے میں کہا، احمر بھائی مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں خوف اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، شوہر کے سب سے قریبی دوست کی نیت اگر خراب ہو جائے تو عورت کہاں جائے؟ اگر میں نے اس گھر سے نکالا تو محلے والے باتیں کریں گے، شوہر کو بتایا تو شاید وہ یقین نہ کرے، لیکن اگر خاموش رہی تو کل کیا ہوگا؟ یہی تھا وہ لمحہ جب ہیرا کو اپنے اعتماد کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد احمد نے پھر باتوں کا رخ بدل دیا اور آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ بھابی زندگی بہت چھوٹی تھی، کبھی کبھی موقع مل جائے تو انسان کو انجوائے کر لینا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر ہیرا کا خون کھول گیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، احمد یہ کیا بکواس ہے؟ تم میرے شوہر کے دوست ہو، بھائی جیسے ہو، اور ایسی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ احمد نے دھیمے مگر زہریلے انداز میں کہا، بھابی اگر آپ چاہیں تو یہ راز ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے گا، کوئی نہیں جانے گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک آگے بڑھا اور ہیرا کے قریب آ کر ہاتھ بڑھانے لگا۔ اس لمحے ہیرا نے برابر میں رکھا لوشن کا شیشی پوری قوت سے اس کے چہرے پر دے مارا۔ شیشی ٹوٹ گئی، احمد کی چیخ نکلی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ احمد مزہ ہیرا مزہ دے، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو پولیس کو فون کروں گی، نکل جاؤ میرے گھر سے فوراً۔ احمد گالیاں دیتا ہوا خون سے چہرہ سہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کے وجود پر کپ کپی طاری تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی روشنی تھی، میں اپنی عزت کبھی سودا نہیں کروں گی۔ رات کے اندھیرے میں ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، دل بار بار اس لمحے کو دہرا رہا تھا جب احمد نے اپنی ناپاک نیت ظاہر کی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی تو سناٹا اور گپ اندھیرا اسے اور زیادہ ڈرا دیتا۔ کمرے میں کھڑکی کی گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیا میں نے صحیح کیا کہ شوہر کو سب کچھ بتا دوں؟ اگر اس نے یقین نہ کیا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل اللہ کے حضور جھک جاتا۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچا۔ رات کٹنے میں صدیوں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کے تلے چیک کرتی، پردے ہٹاتی اور کمرے کی بتی جلا کر دوبارہ بند کر دی۔ اس کے دل میں ایک بوجھ تھا، ایک سچائی کا بوجھ جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہیرا نے سکون کا سانس لیا، دل ہی دل میں وہ شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیرا نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر فراز تھکے ہوئے مگر مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کیسی ہو ہیرا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہیرا کے ضبط کی بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فراز نے حیران ہو کر کہا، ارے یہ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہیرا نے کانپتے لبوں سے کہا، فراز کل رات تمہارے دوست احمد آیا تھا۔ فراز مسکرا کر بولا، ہاں وہ تو میرا بہت پرانا دوست ہے، نیک انسان ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہیرا نے لرزتے لہجے میں سب کچھ سچائی اس کے ساتھ بتا دیا، چائے بنانے کے بہانے ہاتھ چھونے کی کوشش، گھٹیا باتیں، آگے بڑھنے کی جسارت اور آخر میں اس کا لوشن کی بوتل مار کر بھگانا۔ فراز کا چہرہ غصے اور حیا سے سرخ ہو گیا۔ کیا احمد میرا سب سے قریبی دوست؟ وہ ہلکی ہنسی ہنسنے کی کوشش کرتا مگر آواز میں لرزش تھی۔ ہیرا یہ سب تم نے خواب میں تو نہیں دیکھا؟ ہیرا کے دل پر ایک اور وار ہوا، وہ چیخ پڑی، فراز یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اگر مجھے اعتبار نہیں تو بہتر ہے کہ ابھی مر جاؤں، لیکن جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فراز گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا، اسے اپنی بیوی کی سچائی، دوست کی پرانی دوستی کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ رات گئے تک فراز چپ چاپ بیٹھا رہا، اس کے دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔
एक तरफ वर्षों की दोस्ती थी, दूसरी तरफ बीवी का आंसुओं से डूबा हुआ सच। आखिरकार इसने फैसला कर लिया कि वो अहमद का सामना करेगा। अगले दिन सुबह फिराज सीधा अहमद के घर पहुंचा। अहमद के चेहरे पर अभी भी जख्म के निशान थे। दरवाजा खोला तो फिराज को देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर फिर खुद को संभाल कर मजबूती मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे यार, कल रात की बदतमीजी मुंह पर माजरत, वो जरा शराब ज्यादा हो गई थी, होश नहीं रहा। फिराज का दिल दहल गया। शराब? अहमद, ये तुम्हारा बहाना है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी पर नजर डाली। ये नशे का कसूर नहीं, ये नीयत की खबासत है। अहमद का लहजा बदल गया। वो तंज़िया अंदाज में हंसा। फिराज, तुम्हारी बीवी कोई फरिश्ता नहीं। अगर वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी, लेकिन हकीकत यह है कि औरतें अक्सर ऐसे मौक़ों को एंजॉय करती हैं। ये सुनकर फिराज के वजूद में आग बरक उठी। खबरदार, मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। वो तुम जैसे इंसान से कहीं ज़्यादा पाकबाज और महफूज है। अहमद ने कंधे पर अच्छा कर कहा, फिराज, दोस्ती का एक मतलब ही यही है कि एक दूसरे की कमजोरियों को बर्दाश्त किया जाए। तुम्हारे लिए एक मौका था, तुमने ज़ाया कर दिया। अब चाहे मान लो या ना मान लो, तुम्हारी बीवी कभी भी पूरी तरह सच नहीं बोलेगी। फिराज ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। ये थप्पड़ इसलिए है कि तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे लिए मर चुके हो। अहमद जमीन पर गिरा हुआ हाँप रहा था, मगर फिराज का चेहरा गुस्से और दुख से लरस रहा था। इसकी आंखों में अब सिर्फ बीवी की सच्चाई और दोस्ती की मौत का नजर था। फिराज और हीरा की जिंदगी में सुकून की बजाय एक नई तूफानी लहर आ गई। अहमद को अपनी अज़मियत बर्दाश्त नहीं थी। इसने उल्टा किस्सा लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें हीरा को देखकर सरगोशियां करती है। वही है ना जिस पर अहमद ने इल्ज़ाम लगाया है। हाँ, सुना है फिराज की बीवी ने ही आगे बढ़ने की कोशिश की थी। हीरा के कानों में ये बातें जहर की तरह उतरती थी। वो सोचती ही मैंने इज्जत बचाई, मगर लोग इल्जाम मेरे दामन पर डाल रहे हैं। क्या यही औरत का नसीब है? एक दिन मोहल्ले की औरत, बुजुर्ग औरत अम्मा जुलेखा हीरा के दरवाजे पर आई। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, लोगों की बातों की परवाह ना करो। जो सच है वो अल्लाह के इल्म में है। मैंने अपनी आंखों से देखा था अहमद को रात के वक्त तुम्हारे घर से जख्मी हालत में भागते हुए। तुम्हारा कसूर नहीं, बल्कि तुम्हारी जुरात है कि जो तुम दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये अल्फाज हीरा के दिल को सुकून देने वाले थे, लेकिन खानदान के कुछ लोग रिश्तेदारों ने मामले और भी भड़का दिया। फिराज की खाला ने तंज़िया से कहा, बेटा, ये सब हमारी इज्जत के खिलाफ है। अगर बीवी इतनी पाकबाज है तो फिर ये सब कहानियां क्यों सुनानी पड़ी? औरतों को घर की बातें घर में रखनी चाहिए। फिराज ने गुस्से से जवाब दिया, खाला, घर की इज्जत तब ही कायम रहती है जब औरत अपनी इज्जत पर हर्फ ना आने दे। हीरा ने जो किया वो बहादुरी थी, कमजोरी नहीं। लेकिन बात फैल चुकी थी। खानदान के लोग दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ हीरा को बुरा भला कहने लगे, कुछ इसकी बहादुरी को सलाम करने लगे। हीरा खामोश बैठी अल्लाह के हजूर याद करती रही, या अल्लाह, मेरा ज़मीर गवाह है कि मैंने ये कोई गुनाह नहीं किया। मुझे सब्र दे, मेरा सच सब पर जाहिर कर दे। फिराज के घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था। बाहर मोहल्ले में चहमगोइयां, अंदर खानदान के लोग और इनकी तंजिया जुमले। हीरा हर लफ्ज खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इसके सब्र में भी फौलादी ताकत थी। एक दिन फिराज के मामू घर आए, बातों ही बातों में तंज कर रहे थे, बेटा, हमने तो हमेशा तुम्हें समझाया था दोस्तों पर अंधा भरोसा ना किया करो। अब देखो, ना दोस्ती रही ना इज्जत। फिराज का दिल कट रहा था। इसने सोचा कि रिश्तेदार महज तब साथ खड़े होते हैं जब बात अपने मतलब की हो, वरना सब उंगलियां उठाने लगते हैं। शाम को वो हीरा के पास आया। हीरा कुरान पढ़ रही थी, आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। फिराज ने ऐसा से कहा, हीरा, मैं सोच रहा हूँ ये दुनिया कितनी अजीब है। जो इंसान गुनाह करे वो साफ बच निकलता है, और जो अपनी इज्जत बचाए इस पर इल्जाम लगता है। हीरा ने सर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, फिराज, दुनिया के रिश्ते सब कीमती हैं, असल रिश्ता सिर्फ अल्लाह का है। अगर हम सच्चे हैं तो एक दिन सब पर हकीकत खुल जाएगी, बस हमें सब्र करना चाहिए। ये अल्फाज फिराज के दिल को छू गए। उनसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि असल ज़िंदगी की ताकत खून के रिश्तों या पुरानी दोस्तियों में नहीं, बल्कि इस औरत में है जो मुश्किल घड़ी में वक़ार और ईमान पर कायम रहती है। फिराज ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी बीवी का साथ दे सकूं और सच्चाई के रास्ते पर डट हूँ। इस दिन के बाद फिराज के रवैये में तब्दीली आ गई। अब वो अपनी करीबी रिश्तों के जवाब देने लगा और अहमद के बारे में साफ कहने लगा कि वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, हीरा अपनी जाए नमाज पर खड़ी होती। कमरे की मध्यम रोशनी में इसकी आंखों से आंसू बह बह कर सजदे को तर्क कर देते। या अल्लाह, मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, तेरे हुक्म पर सब्र किया, मुझे रिस्वा होने से बचा, मेरे शोहर के दिल में यकीन पैदा कर और जालिम को इसके इंजाम तक पहुंचा। हर दुआ के साथ इसका दिल हल्का हो जाता, मगर आंखों में एक अज़म और मजबूती बढ़ती हो जाती। फिराज कई बार जागता और इसे सजदे में देखकर खामोशी से कमरे की दहलीज पर खड़ा रहता है। इसके दिल में ख्याल आता है, ये औरत मेरी जिंदगी की असल ताकत है, जिसका सहारा अल्लाह हो, इसको कोई नहीं गिरा सकता। दिन गुजरते गए, मोहल्ले की जुबानें और रिश्तेदारों के ताने अभी अपनी जगह थे, लेकिन हीरा का सब्र सब पर बारी रहा। वो हर तलख जुमले को सुनकर खामोशी से सिर्फ इतना कहती, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। एक दिन अम्मा जुलेखा फिर आई। उन्होंने हीरा को कुरान पढ़ते देखा तो मुस्कुरा कर कहा, बेटी, जो औरत सब्र के साथ अल्लाह को
پکارے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ایک دن تمہاری سچائی سورج کی طرح سب پر عیاں ہوگی۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل کو سکون ملا۔ اسے لگا کہ واقعی اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ آزمائش بھی اس کے ایمان کو اور مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اسی رات خواب میں اسے ایک نورانی منظر دکھائی دیا، ایک سفید لباس میں لپٹی روشنی جیسے کہہ رہی ہو، بیٹی ڈر مت، صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ہیرا آنکھ کھول کر بیٹھ گئی، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ چند دنوں بعد فراز کے گھر پر رشتہ داروں کی ایک بیٹھک بلائی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے تاکہ خاندان کی بدنامی نہ ہو۔ ہیرا کو بھی سامنے بٹھایا گیا۔ سب کے چہروں پر عجب قسم کے تاثرات تھے، کسی کے ماتھے پر طنز، کسی کی آنکھوں میں شک اور کسی کے دل میں ترس۔ فراز کی پھپھو نے بھی سب سے پہلے زبان کھولی۔ بیٹا فراز، عورت کی عزت عورت کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ہیرا واقعی نیک ہے تو یہ بات پھیلنے کیوں دی؟ گھر کی بات گھر میں دبا دینی چاہیے تھی۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے حوصلے سے کہا، پھوپھی جان، اگر میں خاموش رہتا تو یہ ظلم اور بڑھ جاتا۔ کل کوئی اور بیٹی اس کا شکار ہو جاتی۔ سچ کو دبانے سے جھوٹ کو طاقت ملتی ہے۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ نے ہیرا کو بہادر کہا، کچھ نے ضدی اور بدنام کا باعث۔ احمد کے بڑے بھائی نے غصے سے کہا، یہ سب بکواس ہے، ہمارا بھائی ایسا نہیں، یہ عورت خود عزت لٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ معاملہ یہی ختم کر دو، ورنہ خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ فراز نے پہلی بار سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، بس اب ایک لفظ بھی میری بیوی کے خلاف نہیں سنوں گا۔ ہیرا نے میری غیر موجودگی میں اپنی عزت بچائی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اگر کسی کو ماننا ہے تو مانے، ورنہ ہمارے لیے یہ رشتہ ختم۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ فراز اتنی دو ٹوک بات کرے گا۔ ہیرا نے فراز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور سکون بھی۔ اسے لگا کہ آخرکار شوہر نے اسے اپنا ہمسفر مان ہی لیا ہے۔ لیکن خاندان کے کچھ افراد نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح معاملہ مزید پیچیدہ ہونے لگا۔ ہیرا کے لیے یہ دباؤ ناقابل برداشت تھا، مگر اس کے دل سے صرف ایک ہی صدا نکل رہی تھی، یا اللہ میرا بھروسہ قائم رکھ، میرا سچ سب پر ظاہر کر دے۔ خاندان کی بیٹھک کے بعد گھر کا ماحول کئی دنوں تک بوجھل رہا۔ کچھ رشتہ دار بات چیت بند کر گئے، کچھ نے طنز کے تیر چلانے شروع کر دیا، مگر فراز اور ہیرا خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بننے لگے۔ ایک رات فراز بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ہیرا کو جگایا اور کہا، ہیرا میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ بات صرف گھر کی نہیں رہی۔ احمد جیسا شخص اگر آزاد گھومتا رہا تو نہ جانے کتنی اور عورتوں کی عزت پامال کرے گا۔ ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن فراز، خاندان والے تو یہی چاہتے ہیں کہ سب دب جائے، پولیس یا عدالت میں بات گئی تو تماشا بن جائے گا۔ فراز نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، اگر میں خاموش رہا تو یہ میری بزدلی ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے آنسو دیکھے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ اب فیصلہ یہی ہے، میں قانون کے سامنے یہ معاملہ لے کر جاؤں۔ اگلی صبح وہ تھانے گیا اور باضابطہ شکایت درج کرائی۔ پولیس نے احمد کو طلب کر لیا۔ یہ خبر پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہنے لگے، واہ، فراز نے بڑا قدم اٹھایا ہے، بیوی پر بھروسہ کیا ہے، جبکہ کچھ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، ارے یہ تو اپنے گھر کی عزت خود پولیس کے حوالے کر رہا ہے۔ آج کل کون اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے؟ احمد کو جب نوٹس ملا تو وہ بخلا گیا۔ اس نے سوچا کہ معاملہ دب جائے گا، مگر اب بات قانون تک جا پہنچی تھی۔ وہ محلے کے کچھ لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے بدلتے بیانات اور چہرے پر شرمندگی کے نشانات دیکھ کر شک میں پڑ گئے۔ ہیرا کے لیے یہ لمحہ بھی آسان نہ تھا۔ اسے بار بار بلایا گیا، سوالات پوچھے گئے اور کچھ مرد پولیس والے بھی طنزیہ انداز میں بات کرتے، مگر وہ ہر بار مضبوط لہجے میں کہتی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، احمد نے میری عزت پر حملہ کیا اور میں آخر تک اپنے سچ پر قائم رہوں گی۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اب معاملہ صرف عزت اور بدنامی کا نہیں تھا، بلکہ انصاف اور کردار کی جنگ بن چکا تھا۔ پولیس کی کارروائی کے بعد معاملہ اور محلہ اور خاندان دونوں حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ کھل کر ہیرا کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ کچھ احمد کے حق میں بولتے، مگر ایک چیز سب کے دلوں میں ہلچل پیدا کر رہی تھی، احمد کا بدلتا ہوا رویہ۔ عدالت میں پہلا دن تھا، ہیرا اپنے شوہر فراز کے ساتھ موجود تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن چہرہ مضبوطی کا عکس پیش کر رہا تھا۔ جج نے احمد کو کٹہرے میں بلایا۔ اس نے جھوٹا اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ سب کہانی ہیرا کی گڑھی ہوئی ہے، اس نے مجھے خود قریب آنے کے لیے اکسایا تھا اور جب میں نے انکار کیا تو اپنی عزت بچانے کے بہانے الزام لگا دیا۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ نے ہیرا کی طرف شک بھری نظر سے دیکھا، لیکن فراز نے فوراً بلند آواز میں کہا، جناب والا، اگر یہ الزام درست ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر میرا دوست میرے گھر سے زخمی حالت میں کیوں بھاگا؟ اسی وقت ایک اہم گواہ سامنے آیا، اماں زلیخا۔ وہ لاٹھی کے سہارے عدالت میں داخل ہوئی اور پکار کر بولی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رات کے وقت احمد میرے دروازے کے سامنے سے زخمی حالت میں بھاگا اور جب میں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے زجریں جھکا کر راہ بدل لی۔ اگر یہ بے قصور ہوتا تو بھاگتا کیوں؟ کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، احمد، تمہارے بیانات میں تضاد ہے۔ ایک بار تم کہتے ہو نشے کی وجہ
وجہ سے دوسری بار الزام عورت پر ڈالتے ہو، لیکن گواہ کی گواہی اور حالات کی شواہد اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تم نے واقعی ہیرا کی عزت پر حملہ کیا۔ یہ سنتے ہی عمر کے چہرے سے پسینے کی بوندیں بہنے لگی۔ وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ ہیرا کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ عدالت صرف کاغذی ہی نہیں تھی بلکہ ضمیر کی عدالت تھی، جہاں اس کا سچ صاف پر واضح ہو رہا تھا۔ عدالت کے بعد گھر واپسی پر محلے کے دروازے سے جھانکتی نظریں بدل گئی تھیں۔ جو زبانیں کل تک طعنے دیتی تھی آج خاموش تھی۔ کچھ عورتیں دروازے پر آ کر کہنے لگی، بہن ہم نے تمہیں کمزور سمجھا تھا، لیکن تم نے تو ہمت کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی محفوظ ہو گئی ہیں۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، سب اللہ کی مدد تھی۔ اگر میں ڈر کے خاموش رہتی تو کل کوئی اور ہیرا قربان ہو جاتی۔ فراز نے پہلی بار سب کے سامنے ہیرا کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ عورت میری بیوی نہیں، میری غیرت اور ایمان ہے، اس کا صبر ہی میری طاقت ہے۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان آنسوؤں میں دکھ نہیں بلکہ سکون تھا۔ کچھ دن بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ احمد کو جرم ثابت کرنے پر سزا دی گئی۔ وہ خاندان جو کل تک ہیرا کو الزام دیتا تھا اب نظریں جھکائے اس کے سامنے آتا۔ خالہ نسرین بھی روتے ہوئے اس کے پاس آئیں، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں قصوروار سمجھا، لیکن آج مان گئی کہ صبر اور سچائی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ ہیرا نے نرمی سے کہا، خالہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، یہ سب ایک آزمائش تھی اور اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا۔ اماں زلیخا کی آنکھوں میں چمک تھی۔ انہوں نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی عزت بچائی ہے، یہی صبر کا اصل انعام ہے۔ رات کو جب ہیرا اور فراز اپنے کمرے میں بیٹھے تو فراز نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں کھو دیا ہوتا اگر تم کمزور پڑ جاتی، لیکن آج میرا سر فخر سے بلند ہے۔ ہیرا نے مسکرا کر جواب دیا، فراز عزت اور سچائی اللہ کی امانت ہے اور امانت کبھی دغا نہیں دیتی۔ یوں ہیرا کا صبر سب کے لیے مثال بن گیا اور عورت جو کل تک الزاموں کے بوجھ تلے دبی تھی آج عزت وقار کی علامت بن چکی تھی۔ عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا۔ ہیرا نے ایک لمبی جنگ جیتی تھی، وہ جنگ جو صرف اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے تھی جو خاموشی کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ اس صبح فضا میں ایک عجب سکون تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ، سورج کی کرنیں اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا جیسے ہیرا کو خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ فراز نے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور کہا، دیکھو ہیرا، یہ سورج بالکل تمہاری طرح روشنی دیتا ہے اور اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ تم نے بھی ظلم اور الزام کے اندھیروں کو مٹا کر سچائی کی روشنی پھیلائی ہے۔ ہیرا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب اللہ کی مدد تھی، ورنہ ایک عورت تنہا کیا کر سکتی تھی، لیکن جب نیت صاف ہو اور اللہ ساتھ ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی گزر جاتا ہے۔ اسی دن محلے کی عورتیں اور بچیاں ہیرا سے ملنے آئیں۔ ایک ماں نے کہا، بہن ہم اپنی بیٹیوں کو اب تمہاری مثال دیتے ہیں، تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ عورت کمزور نہیں، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر باطل کے سامنے ڈٹ سکتی ہے۔ اماں زلیخا بھی موجود تھیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولی، بیٹی آج میرا دل مطمئن ہے، تمہارا صبر کامیاب ہوا اور یہ نئی صبح تمہارے اور تمہارے گھر کے لیے رحمت لے کر آئی ہے۔ رات کو فراز نے ہیرا سے کہا، اب ہم اس نئے سفر کو محبت، عزت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا آنے والا وقت سکون سے بھرپور ہوگا۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یہ نئی صبح میرا انعام ہے، میرے صبر کا، میرے ایمان کا اور میرے رب کی رحمت کا۔ یوں ہیرا اور فراز کی زندگی ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ گئی، جہاں ماضی کے زخموں کی جنگ محبت اور اعتماد نے لے لی۔ زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا، ماضی کے طوفان تھم گئے تھے اور سکون کی ایک نرم روشنی ان کے گھر کو گھیر رہے ہوئے تھے۔ فراز اکثر کہا کرتا، ہیرا مجھے لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں آج ہی پایا ہے، تم میری دعاؤں کا وہ جواب ہو جس نے میرے دل کو مضبوطی اور سکون دیا۔ ہیرا مسکرا کر جواب دیتی، فراز محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ یقین اور بھروسے میں زندہ رہتی ہے، ہم نے دکھ دیکھے ہیں اسی لیے اب یہ رشتہ اور زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ اب دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں میں محبت جھلکتی تھی۔ صبح کے وقت فراز ہیرا کے لیے چائے بنا دیتا تو شام کو ہیرا اس کے پسندیدہ کھانے پکا دیتی۔ ان کے درمیان ایک خاموش سی زبان بن گئی تھی جہاں لفظوں کی ضرورت کم اور دل کی قربت زیادہ تھی۔ ایک شام جب بارش برس رہی تھی، ہیرا نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو فراز، یہ بارش جیسے دل کے بوجھ دھو دیتی ہے، بالکل ویسے ہی محبت بھی دل کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ فراز نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اور تم وہ بارش ہو جو میری زندگی کے دل کو پھر سے زندہ کر گئی۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ رشتہ جس پر الزام اور شک کے بادل چھا گئے تھے اب وفا اور محبت کی بارش سے صاف ہو چکا ہے۔ محلے کے لوگ بھی اب انہیں عزت اور دعاؤں سے یاد کرتے۔ جو عورت کبھی الزام کی ماری ہوئی تھی آج ایک مثال بن چکی تھی۔ ہیرا نے سوچا،
سفر یہ آسان نہیں تھا، مگر محبت اور صبر نے اسے حسین بنا دیا۔ زندگی کا یہی اب سکون سے چلنے لگا تھا پہیہ۔ وہ کڑوے لمحے جو کبھی زنجیر بن کر ہیرا اور فراز کے قدموں کو جکڑ لیتے تھے، اب یادوں کے دھندلے بادل بن گئے تھے۔ ایک صبح ہیرا نے فراز سے کہا، فراز، اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، تمہارا مطلب؟ ہیرا نے مسکرا کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسا مرکز بنائیں جہاں وہ عورتیں آ سکیں جو ظلم اور یا الزام کی وجہ سے اپنی آواز کھو چکی ہیں، انہیں یہ یقین دلائیں کہ وہ کمزور نہیں، ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ فراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ خواب میرا بھی ہے ہیرا، ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کی روشنی کا چراغ بنائیں گے۔ یوں دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر کے ایک حصے کو تعلیم اور رہنمائی کے لیے وقف کریں گے۔ محلے کی عورتیں اور بچیاں وہاں آ کر سیکھنے لگی کہ زندگی کو ہمت اور صبر سے کیسے گزارا جاتا ہے۔ ایک دن ایک لڑکی نے ہیرا سے کہا، باجی، آپ کی کہانی نے مجھے حوصلہ دیا ہے، میں بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کروں گی۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہی تو میرا خواب تھا کہ میری آزمائش دوسروں کے لیے رہنمائی بن جائے۔ رات کو جب فراز نے ہیرا کو اپنے قریب کیا تو کہا، یہ خوابوں کا جہاں ہے ہیرا، جہاں محبت، صبر اور بھروسہ سب کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ ہیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں نہ صرف عزت واپس دی بلکہ دوسروں کے لیے سہارا بھی بنایا۔ یوں ہیرا اور فراز کے خواب حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ ہیرا اور فراز کے خوابوں کا جہاں آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ محلے کی عورتیں اور بچیاں ان کے گھر آ کر سیکھتی، باتیں کرتی اور حوصلہ پاتی۔ ہر دن خوشی اور سکون سے بھرا لگتا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے سفر میں نئے امتحان آ ہی جاتے ہیں۔ ایک دن محلے کے باعث شخص نعیم صاحب ان کے دروازے پر آئے۔ وہ وہی شخص تھے جنہیں عورتوں کے گھر سے نکلنے پر پڑھنے لکھنے سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، فراز صاحب، یہ سب کیا ڈرامہ چلا رکھا ہے؟ عورتیں اگر گھر سے نکلیں گی تو بگاڑ پیدا کریں گی، یہ سب بند کریں ورنہ یاد رکھیں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ فراز نے ہیرا کی طرف دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں جواب دیا، نعیم صاحب، ہم عورتوں کو بگاڑ نہیں بلکہ ہمت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو معاف کیجیے، یہ دروازہ اب ظالم کے لیے بند اور روشنی کے لیے کھلا رہے گا۔ نعیم صاحب غصے میں چلے گئے، لیکن اس دن کے بعد ہیرا اور فراز کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ کبھی گھر کے باہر پتھر پھینکے جاتے، کبھی رستے میں روکنے کی کوشش کی جاتی۔ اماں زلیخا پریشان تھی، بیٹا کہیں یہ دشمنی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہیرا نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، جب ہم نے یہ خواب اللہ کے نام پر شروع کیا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کے کرے گا۔ فراز نے ہیرا کے عزم کو دیکھ کر کہا، تمہارا ایمان ہی میری طاقت ہے ہیرا، یہ امتحان نیا ضرور ہے مگر ہم اسے بھی کامیابی میں بدلیں گے۔ رات کو جب سب سو گئے، ہیرا کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی نرم روشنی میں وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، یہ خواب تیری رضا کے لیے ہے، مجھے اس نئے امتحان میں بھی سرخرو کرنا۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جو خواب سچائی اور نیت سے میں قائم ہو انہیں کوئی باطل طاقت گرا نہیں سکتی۔ زندگی جیسے خوابوں کی وادی میں بہہ رہی تھی۔ عورتوں اور بچیوں کے لیے ہیرا اور فراز کے گھر میں امید کا چراغ جل رہا تھا، لیکن اندھیروں کی طاقت کبھی روشنی کو آسانی سے قائم رہنے نہیں دیتی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اچانک باہر شور اٹھا۔ فراز دوڑ کر دروازے کی طرف گیا تو دیکھا کسی نے اس کی تعلیم مرکز کے بورڈ کو توڑ دیا تھا اور دیواروں پر کالے رنگ سے گالیاں لکھی ہوئی تھیں۔ ہیرا نے گھبرا کر کہا، فراز، یہ سب تو ہمارے خواب کو توڑنے کی کوشش ہے۔ فراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، نہیں ہیرا، یہ خواب اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو یہ اندھیرے جیت جائیں گے۔ اگلے دن جب عورتیں سیکھنے کے لیے آئیں اور یہ سب منظر دیکھا تو کئی ایک ڈر کے مارے واپس جانے لگی، لیکن ہیرا نے سب کو روک لیا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، یہ دیواریں چاہے گر جائیں، یہ الفاظ چاہے مٹ جائیں، لیکن علم اور ہمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم سب کو ثابت کرنا ہوگا کہ روشنی ہمیشہ اندھیروں کو شکست دیتی ہے۔ عورتوں کی آنکھوں میں عزم جھلکنے لگا۔ انہوں نے کہا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گی باجی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن نعیم صاحب اور ان کے ساتھی یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے ہیرا اور فراز کے خلاف محلے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا ہے یہ لوگ عورتوں کو گھر توڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ سب شہرت کے لیے ہے۔ اماں زلیخا کا دل لرز گیا، بیٹا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تم دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن ہیرا نے ماں کو تسلی دی، اماں، جب خواب سچائی پر کھڑا ہو تو خوف پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی رات جب سب سو گئے، گلی کے ایک کونے میں کچھ لوگ چہرے چھپائے ہیرا اور فراز کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اندھیروں نے ایک وار کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں وہ نقاب پوش لوگ ہیرا اور فراز کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں تھیں۔ ان کا مقصد صاف تھا، خواب کو روشنی میں جلنے نہ دینا۔ فراز نے کھڑکی سے سایوں کو حرکت کرتے دیکھا تو فوراً چونک گیا، ہیرا، کوئی ہمارے گھر کے قریب گھوم رہا ہے، لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ ہیرا نے ایک لمحے کے لیے خوف کو دل میں محسوس کیا، مگر فوراً ہی اپنی ہمت کو سنبھالا۔
فراز ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے، یہ گھر صرف ہمارا نہیں، یہ ان عورتوں کا ہے جن کے خواب یہاں پل رہے ہیں، اگر ہم پیچھے ہٹے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اماں زلیخا کی سانسیں رک گئی۔ یا اللہ خیر، وہ بار بار کلمہ پڑھنے لگی۔ فراز نے دروازہ کھولنے کی بجائے باہر کی بتی روشن کر دی۔ اچانک پوری گلی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ روشنی دیکھ کر نقاب پوش چند لمحے رکے، پھر وہ دیوار کے قریب آئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر آنے لگے، گلی کے دوسرے گھروں کے دروازے بھی کھلنے لگے۔ عورتیں، بچے اور چند نوجوان باہر آ گئے۔ انہوں نے ہیرا اور فراز کے خواب کو اپنا سمجھ کر ان کے گرد ایک حصار بنا لیا۔ ایک بزرگ نے بلند آواز میں کہا، جو لوگ اندھیروں میں چھپ کر وار کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، یہ خواب ہمارے محلے کی روشنی ہے، ہم اسے جلنے نہیں دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر نقاب پوش پیچھے ہٹنے لگے۔ ان میں سے ایک نے غصے میں پیٹرول کی بوتل پھینکنے کی کوشش کی، مگر محلے کے نوجوانوں نے اسے روک لیا۔ نعیم صاحب جو پیچھے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ پورا محلہ ان کے ساتھ ہوگا، مگر آج پورا محلہ ہیرا اور فراز کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولی، یا اللہ، یہ تیری مدد ہے، اندھیروں نے وار تو کیا لیکن روشنی نے جیت لیا۔ اس رات کے بعد محلے میں سب کچھ بدل گیا۔ اب عورتیں زیادہ جوش سے آنے لگیں، بچے زیادہ خوشی سے کھیلنے لگے اور فراز اور ہیرا خواب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ محلے میں اندھیروں کا وار ناکام ہو چکا تھا۔ وہ رات سب کے لیے ایک سبق تھی کہ اگر دلوں میں اتحاد اور ایمان ہو تو کوئی طاقت روشنی کو بجھا نہیں سکتی۔ اگلے دن جب عورتیں ہیرا کے تعلیمی مرکز میں جمع ہوئی تو ان کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ ایک عورت نے ہیرا کے سامنے آ کر کہا، باجی، ہم کل رات آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے، یہ سب خواب ختم ہو جاتا، لیکن آج ہمیں یقین ہے کہ یہ سفر سب کا ہے، صرف آپ کا نہیں۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خواب میرا نہیں، یہ ہمارا ہے، اور جب سب ساتھ ہوں تو کوئی ہیرا نہیں کرتا۔ فراز نے پہلی بار اعتماد کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہیرا دیکھو، اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اندھیروں نے جال بچھایا تھا مگر روشنی کے بھروسے نے سب کو ایک کر دیا۔ اسی دوران شہر کے ایک غیر سرکاری تنظیم NGO کو ہیرا اور فراز کے اس تعلیمی مرکز کی خبر ملی۔ چند دن بعد جب وہ لوگ آئے اور عورتوں اور بچیوں کو پڑھتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تنظیم کے نمائندے نے کہا، ہم نے بہت سے منصوبے دیکھے لیکن یہ کام دل سے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس خواب کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے۔ ہم مالی مدد اور استاد فراہم کریں گے تاکہ یہ محض ایک محلہ نہیں بلکہ کئی بستیاں علم کی روشنی سے جگمگائیں۔ یہ سن کر ہیرا اور فراز نے شکر کے آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فراز نے دھیرے سے کہا، یہی ہے بھروسے کی جیت، جو خواب ہم نے ٹوٹے ہوئے دل سے شروع کیا تھا آج وہ دوسروں کے لیے سہارا بن رہا ہے۔ اماں زلیخا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس نے دوسروں کے لیے چراغ جلایا اس کے راستے ہمیشہ روشن رکھی۔ اس دن سے یہ تعلیمی مرکز ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہتے یہ روشنی صرف کتابوں کی نہیں بلکہ بھروسے اور عزم کی روشنی ہے۔ اس طرح ٹوٹا ہوا بھروسہ آہستہ آہستہ ایک مکمل داستان میں بدل رہا تھا، جہاں شکست کے بعد فتح اور اندھیروں کے بعد روشنی آتی ہے۔ فراز اور ہیرا کا چھوٹا سا مرکز اب ایک بڑا کاروباری شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ وہ محلے جس میں پہلے لوگ اندھیروں میں رہتے تھے اب دن رات چراغوں کی طرح جگمگا رہا تھا۔ عورتیں پڑھنے لکھنے لگی، سیکھ رہی تھی، بچے خواب دیکھنے لگے تھے اور نوجوان خدمت کرنے کی بجائے جذبے سے لبریز ہو گئے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے اخبار میں خبر چھپی، اندھیروں کے بیچ روشنی، ایک جوڑے کا خواب جو محلے کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ یہ خبر صرف اخبار تک محدود نہ رہی، سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ دوسرے شہروں کے لوگ بھی حیران تھے کہ ایک معمولی سا محلہ اتنی بڑی تبدیلی کا آغاز کیسے کر سکتا ہے۔ چند ہفتوں بعد قریبی شہر سے چند لڑکیاں ان کے والدین ہیرا سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی کہانی پڑھی، ہمارے علاقے میں بھی بہت سی بچیاں ہیں جنہیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی یہ روشنی دیں۔ ہیرا نے ان کی بات سنی اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی، پھر آہستگی سے بولی، روشنی کبھی قید نہیں کی جا سکتی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ خواب دوسرے شہروں تک لے جائیں گے۔ فراز نے ہیرا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا، تمہارے ایک قدم نے کتنے خوابوں کو جنم دیا ہے، اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ اماں زلیخا مسکرا کر بولی، بیٹا، جب روشنی صرف سفر کرتی ہے تو اندھیرے خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی دن تھا جب ہیرا اور فراز نے فیصلہ کیا کہ ان کا مشن صرف اب اپنے محلے تک محدود نہیں رہے گا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہر بستی، ہر شہر جہاں جہالت اندھیروں کی طرح بسی ہے، وہاں علم کا دیا جلایا جائے۔ جیسے جیسے ہیرا اور فراز کا مشن پھیلنے لگا ویسے ویسے وہ لوگ بھی بے چین ہونے لگے جو جہالت اور ظلم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر علم کی روشنی ہر گھر میں پہنچ گئی تو ان کا داؤ ختم ہو جائے گا۔ ایک رات چند لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ان کی باتوں میں زہر تھا۔ یہ عورت سب کو پڑھا کر ہمارے خلاف کھڑا کر رہی ہے۔ پہلے ہم نے اس پر جھوٹے الزام لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر ہم نے اس کا مرکز جلانے کی کوشش کی لیکن لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب آخری وار کرنا ہے، ایک دوسرا بولا۔ ہم اس پر ایسا الزام لگائیں گے کہ پورا شہر اس کے خلاف ہو جائے۔ لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں مگر اگر ہم
یہ افواہ پھیلائیں کہ یہ سب کام صرف پیسہ کمانے کے لیے ہو رہا ہے تو لوگ بھروسہ کھو دیں گے۔ یوں انہوں نے آخری سازش تیار کی، کردار کشی کی سازش۔ اگلے دن شہر بھر میں خبر اڑ گئی، ہیرا اور فراز کا تعلیمی مرکز بیرونی فنڈنگ کے پیسوں کے لیے بنایا گیا ہے، اصل مقصد شہرت اور دولت ہے۔ لوگوں میں شہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کچھ نے کہا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ان کی سادگی اور قربانی اپنی آنکھوں میں دیکھی ہے، لیکن کچھ کمزور دل والے شک میں پڑ گئے۔ یہ خبر جب ہیرا کے کانوں تک پہنچی تو اس نے دل پر چوٹ لگی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ فراز نے قریب آ کر کہا، ہیرا یہ وہ آخری ہتھیار ہے جو اندھیرے استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھو بھروسے کا چراغ کسی سازش سے نہیں بجھ سکتا۔ ہیرا نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر یہ کام تیری رضا کے لیے ہے تو ان جھوٹے الزامات پر کام ہمارے لیے وسیلہ بنا دے۔ اس لمحے محلے کی عورتیں اور بچیاں آ گئیں، وہ سب ہیرا کے گرد جمع ہو گئیں اور بولی، باجی لوگوں کچھ بھی کہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی بدل دیا، یہ روشنی جھوٹ سے کبھی نہیں بچے گی۔ ان کے الفاظ ہیرا کے لیے اللہ کی طرف سے جواب تھے۔ فراز نے مسکرا کر کہا، اندھیروں کی آخری سازش بھی ٹوٹ گئی ہیرا، کیونکہ جب دل سچے تھے تو الزام کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جھوٹے الزامات کی آگ چند دنوں تک شہرت میں پھیلتی رہی، کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، کچھ خاموش تماشی بن گئے، لیکن زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہیرا اور فراز کی قربانیاں دیکھی تھی۔ چند دن بعد شہر کے ایک بڑے تعلیمی ادارے نے ہیرے کو تقریب میں مقبول کیا، جہاں ہیرا نے اپنی جدوجہد بیان کی اور وہ پیچھے اسٹیج میں آئی جو کل کی جھونپڑیوں میں رہتی تھی، آج کتابیں تھامے خواب دیکھ رہی تھی، تو پورا حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اس تقریب کو میڈیا نے براہ راست دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پر مشن شہرت اور دولت کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے۔ فراز نے اسٹیج پر آ کر کہا، ہمیں الزاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا کام انسانوں کے لیے ہے۔ جو روشنی اللہ کے نام پر جلائی جائے اسے کوئی اندھیرا نہیں بجھا سکتا۔ شہر کے وہی لوگ جو سازش کے پیچھے تھے اب سب کے سامنے شرمندہ ہو گئے، ان کے چہرے اترے اور ان کے جھوٹ اپنی ہی جگہ آگ میں جل گئے۔ محلے کی بچیاں دوڑ کر ہیرا کے پاس آئیں اور کہنے لگی، باجی ہم جانتے ہیں آپ سچ پر ہیں، آج یہ دنیا بھی مانے گی۔ اماں زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ اسماعیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اندھیروں کو رسوا اور روشنی کو کامیاب کیا۔ وہ دن ہیرا اور فراز کی جدوجہد کا سنگ میل بن گیا۔ اب نہ صرف شہر بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی لوگ آنے لگے، وہ سب یہی کہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندھیروں میں ایسی روشنی آئے۔ یوں سازش کا اختتام ہوا اور روشنی نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہیرا اور فراز کا مرکز اب ایک چھوٹے کمرے سے نکل کر ایک بڑے تعلیمی ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جہاں کبھی صرف 10 بچیاں آتی تھیں، اب سینکڑوں بچے اور بچیاں روشنی کی تلاش میں وہاں موجود تھے۔ محلے کی اندھیری گلیاں جو کل تک جہالت کی علامت تھی آج روشنی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بستے تھامے اسکول جاتے دکھائی دیتے، عورتیں جو کل تک خوف اور کمزوری میں جکڑی تھی آج ہونا سیکھے کر اپنے گھروں میں سہارا دینے لگی تھی۔ ایک دن فراز نے ہیرا سے کہا، ہیرا یاد ہے جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، مگر آج دیکھو یہ خواب حقیقت بن چکا ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولی، فراز یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہم تو بس ایک ذریعہ تھے، اصل کام تو رب نے کروایا۔ اسی لمحے ایک ننھی سی بچی بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی، باجی میں بڑی ہو کر آپ کی طرح دوسروں کو پڑھاؤں گی تاکہ کوئی اندھیرے میں نہ رہے۔ یہ جملہ سن کر ہیرا نے اس بچی کو گود میں لے لیا اور دل ہی دل میں سوچا، ہاں یہی تو میرا خواب تھا، یہ مشعلہ اب ہماری نسلوں کے ہاتھ میں رہے گی۔ محلے کے لوگ جمع ہوئے، سب نے کہا، ہیرا بیٹی آپ نے ہمیں دکھایا کہ اندھیروں کو توڑنا ممکن ہے، آپ نے ہمیں یہ سکھایا بھروسہ ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ جڑ سکتا ہے اگر نیت صاف ہو تو۔ اس لمحے آسمان پر سورج نکل رہا تھا، سنہری روشنی پھیل رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے رب کی طرف سے اعلان کر رہا ہو کہ جہاں سچائی ہو وہاں اندھیرا کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یوں ہیرا اور فراز کی کہانی ایک انجام کو پہنچی، مگر یہ انجام دراصل ایک نئی شروعات تھی، امید کے ایک نئے سورج کی شروعات۔ اختتام، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ الزام اور سازش وقتی ہوتے ہیں مگر سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تعلیم اور روشنی وہ طاقت ہے جو صدیوں کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے بھروسے سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔